بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ڈسکشن کا ہمارا موضوع پروفٹ آن ڈیٹ جو ہے اس کے اندر بجٹ جو ابھی نیا ریسنٹلی فائنانس ایکٹ آیا, بجٹ آیا. تو فائنانس ایکٹ 2021 جو کہ لاگو ہوگا ٹیکس ایئر 2022 کے اوپر, یعنی کہ جو اگلا پورا سال ہے 1 جولائی سے لے کے 30 جون 2022 تک. اس دوران جو پروفٹ آن ڈیٹ کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں آج ہم ان کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. اور یہ ویڈیو اسپیسیفکلی جو ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ تھی ہمارے بابر سمان بھائی ہیں ویاڑی سے, انہوں نے. تو یہ ڈیڈیکیٹ ہم کریں گے بابر بھائی کو, جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. تو آج ہم ڈسکس کریں گے پروفٹ آن ڈیٹ میں ہونے والی تبدیلیاں کون سی ہیں, جس میں ریٹس میں تبدیلی آئی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اس کی ٹیکس رجیم تھی اس کا تھریش ہولڈ اگر ہم بات کریں تو پہلے انہوں نے 36 ملین تک رکھا تھا کہ اگر آپ کا پروفٹ آن ڈیٹ اینولی 36 ملین تک ہے تو آپ فائنل ٹیکس رجیم کے اندر تھے, اور اگر آپ ایکسیڈ کرتے تھے 36 ملین کو تو آپ نارمل ٹیکس رجیم کے اندر چلے جاتے تھے. یعنی کہ آپ کا جو منافع ہے, آپ جو ارن کریں گے وہ آپ کی گلوبل انکم کہیں یا نارمل انکم جو آپ کی جیسے بزنس انکم ہے اس سلیب کے مطابق جو ہے وہ ٹیکس ہونا تھا. اور ابھی انہوں نے اگر میں بات کروں نئے بجٹ کی اور جو نیا ٹیکس ایئر ہے اس کے اندر انہوں نے اس لمٹ کو کم کر کے 5 ملین تک کر دیا ہے. تو اگر آپ کی انکم 5 ملین تک ہے, اگر آپ کا پروفٹ آن ڈیٹ پروفٹ جو آپ ارن کر رہے ہیں ڈفرینٹ سیکیورٹیز کے اوپر اور ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹرومنٹس کے اوپر جو فلوٹ کیے گئے ہیں مارکیٹ میں, تو وہاں پہ آپ 5 ملین تک اگر آپ پروفٹ آن ڈیٹ سالانہ کما رہے ہیں تو آپ فائنل ٹیکس کے اندر جو ہے وہ فال کریں گے. اور اگر آپ 5 ملین سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو آپ کی جو انکم ہے یا آپ کی جو ٹیکسیشن کی رجیم ہے وہ ایک نارمل بزنس انکم کے طور پہ ٹریٹ ہوگی, اور اس کے لیے جو نارمل بزنس کے جو سلیب ریٹس ہیں وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ریٹس کے اوپر جو 7B اور سیکشن 151 کے انڈر آتے ہیں. اگر میں ریٹ کی بات کروں تو پہلے جو ریٹ تھا پچھلے سال وہ یہ تھا کہ 5 ملین تک 15% آپ کے اوپر چارج کیا جا رہا تھا, اور 5 ملین سے اوپر آپ کی 36 ملین تک کی جو رینج تھی اس میں 17.5% اور 20% 3 سلیب بنائی گئی تھیں. اب انہوں نے چونکہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ انکم کا کم کر کے 5 ملین تک لے ہیں, تو اس لیے انہوں نے اب آپ ایک فلیٹ ریٹ جو ہے وہ دے دیا ہے. فلیٹ ریٹ انہوں نے 15% کا لگا دیا, یعنی کہ اگر آپ کی انکم 5 ملین تک ہے جو کہ لاسٹ ایئر بھی آلموسٹ 15% ہی تھا, تو اب چونکہ 5 ملین کی بعد والی سلیبز ہی ختم کر دی گئی ہیں, تو اس لیے اس وقت جو پروفٹ آن ڈیٹ کے اوپر جو ریٹ لگ رہا ہے وہ 15% لگ رہا ہے. تو فلیٹ ریٹ جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی انکم سالانہ 5 ملین تک ہے تو آپ کے اوپر جو پروفٹ آن ڈیٹ کا ریٹ ہوگا وہ 15% ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور بڑا لیکونا تھا, ایک اور بڑی ڈسکشن تھی اور بڑی کنفیوژن تھی, وہ یہ تھی بینکوں کی ود ہولڈنگ جو وہ 151 میں کر رہے تھے. اس کو بھی اس دفعہ انہوں نے کافی حد تک ریشنلائز کر دیا ہے. وہ یہ تھا کہ لاسٹ ایئر یہ تھا کہ اگر آپ کا منافع یا اگر آپ کا پروفٹ آن ڈیٹ جو آپ بینکوں سے ارن کرتے ہیں وہ 5 لاکھ روپے تک تھا تو بینک اس کے اوپر 10% ود ہولڈنگ کرتے تھے. تو نارملی بہت سارے لوگوں کا جو پروفٹ آن ڈیٹ تھا وہ 5 لاکھ تک بن رہا تھا, جس وجہ سے وہ 10% بینک کاٹتا تھا, لیکن اس کو جب وہ آئرس پورٹل میں جا کے پنچ کرتے تھے تو جو پورٹل کیلکولیٹ کر کے ریٹرن کا فارم کیلکولیٹ کر رہا تھا وہ 15% پہ کرتا تھا. تو وہ جو 5% ڈفرینشیل تھا اس کے اوپر بہت سے لوگ پریشان تھے. ان کے ذہن میں ایک پریویس کانسیپٹ تھا, کیونکہ پہلے جو 151 کے انڈر 7B میں جو ریٹس ہوتے تھے وہی اتنا ہی بینک ود ہولڈ کرتا تھا, چونکہ وہ فائنل تھی انکم. تو اس لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ جتنا ٹیکس ود ہولڈ ہوا اور جتنی انہوں نے انکم ارن کی اس کو ڈالتے تھے, فردر کوئی لائبلٹی جمع نہیں کرانی پڑتی تھی. تو لاسٹ ایئر مارکیٹ میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہوئی, جس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے, بن رہی تھی. تو اس دفعہ انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. اور اب جو نیا ٹیکس ایئر ہوگا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بینک بھی جو آپ کا پروفٹ آن ڈیٹ ہے انڈر 151 سیکشن وہ 15% ہی کاٹیں گے, اور 15% ہی اگر آپ کا 5 ملین تک ہے تو آپ ریٹرن میں ڈال کے اپنی ایک فائنل لائبلٹی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے. تو یہ تھا جی سو فار ریٹس اور ود ہولڈنگ کا معاملہ. اور اس کے علاوہ ٹیکس رجیم کے اندر جو چینج آئی ہے 5 ملین اور 5 ملین سے ایکسیڈنگ کے اوپر. اب نیکسٹ ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے ایک کلاس جو ہے وہ 20 انٹروڈیوس کرائی ہے,
کلاس 20 جو ہے انہوں نے ایک انٹروڈیوس کرائی ہے پارٹ 3 آف دا سیکنڈ شیڈیول کے اندر، جس میں ریڈکشن ان ٹیکس لائبلٹی کا ایک پورا جو پارٹ ہے یہ، اس میں جو کہ اسپیسیفکلی ڈیل کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ سیکورٹیز کو۔ تو اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں آگے سال 2022 میں، تو آپ کو براڈلی اگر آپ اس کو ڈسکس کریں تو دو طرح کی سیکورٹیز نظر آئیں گی۔ ایک وہ تمام بانڈز اور سیکورٹیز جو ادر دین ایشوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو فائنانس ڈویژن کے انڈر جو مختلف کمپنیز بنائی گئی ہیں، اسپیشل کمپنیز، جیسے کہ نیشنل سیونگ ہے، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے یونٹس ہیں، تو اس طرح کی جو کمپنیز ہیں، اگر آپ کو پروفٹ آن ڈیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹیبلشڈ اینٹیز یا فیڈرل گورنمنٹ کی جو فلوٹڈ سیکیورٹیز ہیں، اگر وہاں سے آپ ارن کر رہے ہیں، تو آپ کو انہوں نے ایک نئی ٹیکس رجیم دے دی ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر، جیسے کہ ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر ہے فیڈرل گورنمنٹ سیکیورٹیز، اگر نیشنل سیونگ کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سیکیورٹیز، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس، ریگولر انکم، یہ چند ایگزامپلز ہیں، اور NIT یونٹس ہیں۔ اگر آپ کو یہاں سے ارن کر رہے ہیں تو آپ 7B اور 151 کے جو ٹیکس ریٹ آپ نے اوپر میں نے آپ سے ڈسکس کیے، فلیٹ 15% اور 5 ملین، اس سے ان سیکیورٹیز کو انہوں نے استثناء دی ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی سیکیورٹیز سے پروفٹ آن ڈیٹ آپ ارن کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر فلیٹ 15% دیں گے، اس کے اوپر 5 ملین کی بھی شرط نہیں ہے۔ آپ 5 ملین سے اوپر بھی منافع کماتے ہیں تو وہ سارے کا سارا آپ کا 15% ٹیکس، اور یہ فائنل ہوگا آپ کے لیے۔ تو انہوں نے اس دفعہ یہ، یعنی کہ دو براڈلی اگر میں ڈسکس کروں تو انہوں نے بیسیکلی دو براڈ انہوں نے کیٹیگریز بنا دی ہیں، کہ ایک سیکیورٹیز یا ایک ایسے تمام سیکیورٹیز یا فائنینشیل انسٹرومنٹ جو ادر دین ایشوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ایشوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ والی جتنی بھی سیکیورٹیز ہیں وہ ساری کی ساری 15% میں آئیں گی، ان کے اوپر وہ اپر جو کیپ ہے 5 ملین کی وہ بھی نہیں لاگو ہوتی، اور وہ جتنا بھی منافع آپ کمائیں گے وہ 15% پہ ہوگا، اور وہ سارے کا سارا فائنل کے انڈر آ جائے گا۔ تو آپ تمام پریکٹیشنرز، جیسے تمام لوگ جو ریٹرنز فائل کر رہے ہیں، تو وہ اس دفعہ یعنی کہ نیکسٹ ایئر آپ وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آیا جو پروفٹ آن ڈیٹ کمایا جا رہا ہے یا ارن کیا جا رہا ہے، کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایشوڈ سیکیورٹی سے ہے یا ادر دین دیٹ ہے۔ ادر دین دیٹ کے اوپر وہ پیچھے جو ہم نے ریٹ ڈسکس کیے 7B اور 151 کی جو ریٹس ہیں وہ لاگو ہوں گے، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اوپر یہ صرف اور صرف 15% فلیٹ لگے گا، اور 5 ملین کی کیپ بھی نہیں ہے، اور جتنی بھی انکم ہوگی وہ ساری کی ساری فائنل کے انڈر آ جاتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں چند ایکسکلوژنس کو۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پارٹ 1 آف دا سیکنڈ شیڈیول کے اندر ایک کلاس تھی 72 جو کہ ڈیل کر رہی تھی پروفٹ آن ڈیٹ کو، جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اس وقت، اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا ہے اس بجٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم کلاس 74 آف دا سیم شیڈیول، اس میں بھی آپ دیکھیں ہب پاور کمپنی کے پروفٹ آن ڈیٹ کو یہ کلاس ڈیل کرتی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے اس دفعہ ایکسکلوڈ کر دیا ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے کلاس 90A، پاکستان مورٹگیج ری فائنانس کمپنی کے جو بانڈز کے اوپر آپ لوگ جو پروفٹ آن ڈیٹ کما رہے تھے وہ ان کا ایگزمپٹ تھا، تو اس کلاس کو بھی اس بجٹ کے اندر نکال دیا گیا ہے، جس کے تحت اب یہ کلاس بھی جو ہے وہ یعنی کہ اگر آپ پاکستان مورٹگیج ری فائنانس کمپنی کے بانڈز کے اوپر جو پروفٹ آن ڈیٹ ہے وہ بھی ٹیکسیبل ہو جائے گا۔ اور کچھ ماڈیفیکیشنز آئی ہیں، وہ یہ ماڈیفیکیشن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں ایگزمپشن فرام دا ٹوٹل انکم کی، تو پارٹ 1 آف دا سیکنڈ شیڈیول اس کے اندر یہ تھا کہ جتنا بھی پروفٹ آن ڈیٹ جو ہے وہ فارن کرنسی اکاؤنٹس کے اوپر کما رہے تھے وہ لوگ جن کے ایتھورائز بینک کے اندر پاکستان کے اندر فارن کرنسی بینک اکاؤنٹس تھے، تو ایسے تمام لوگوں کے اوپر پروفٹ آن ڈیٹ جو ہے وہ لاگو نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس دفعہ اس میں انہوں نے تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف نان ریزیڈنٹ انڈیویجول، نان ریزیڈنٹ ایسوسیشن آف پرسن اور نان ریزیڈنٹ کمپنیز جو ہیں، اگر وہ پاکستان کے اندر فارن بینک اکاؤنٹ یا ایسے تمام سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ جو کہ انویسٹمنٹ بینک نے ایشوڈ کیے ہیں ان اکارڈنس ود دا فارن کرنسی اکاؤنٹ اسکیم انٹروڈیوسڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، تو ان تمام لوگ جو ہیں صرف ان کی انکم جو ہے وہ ایگزمپٹ ہوگی۔ اگر کوئی پاکستانی ریزیڈنٹ انڈیویجول جو ہے وہ ان اکاؤنٹس کے اندر
اکاؤنٹ سے کوئی پروفٹ آن ڈیٹ کما رہا ہے تو اس کی انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور ایگزمپشن 79 کے اندر جو ہے وہ دی گئی ہے، وہ بھی ان تمام افراد کو جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ریمٹ کر رہے ہیں باہر سے، اور یہاں پہ وہ پاکستان کرنسی کا جو اکاؤنٹ ہے PKR اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوا رہے ہیں، اور وہ نان ریزیڈنٹ انڈیویجول ہیں، یا تو ان کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ ہولڈر ہیں، اس کے علاوہ اوورسیز نائکاپ ان کے پاس ہے یا CNIC ہے، اور وہ پاکستان کے اندر پیسے ریمٹ کرتے ہیں، یہاں پہ وہ اکاؤنٹ کے اندر رکھواتے ہیں، اس کے اوپر وہ پروفٹ آن ڈیٹ کماتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ پروفٹ آن ڈیٹ کے اوپر وہ ٹوٹل انکم کے اوپر ایگزمپشن ہے. تو سمجھ کے آئی کہ ریزیڈنٹ پرسن اگر وہ باہر سے پاکستان میں پیسہ لے کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں، یا لوکل جو آپ کا شیڈیول بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے، اور وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ روپی اکاؤنٹ کے اندر رکھیں یا فارن اکاؤنٹ کے اندر رکھیں، اور پیسے سارے سے باہر سے لے کے آئیں، اور ان کے اوپر اگر وہ پروفٹ آن ڈیٹ ارن کر رہے ہیں تو وہ ان کا ایگزیمپٹ ہو جائے گا. تو یہ چند مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلیاں تھیں پروفٹ آن ڈیٹ کی ٹیکسیشن کو لے کے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں اب کلیئر ہو چکے ہوں گے. آپ کا کوئی بھی مزید سوال ہے اس ویڈیو کے حوالے سے، یا جو کنٹینٹ ہم نے ڈسکس کیا اس حوالے سے، تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ہماری یہ پوری کاوش آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو بھی جو آپ سبسکرائب کیجئے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.